اسی سے متصل ایک جگہ ہے انصار نگر، وہ میرا ددیال ہے، اور اس کے پاس بھی ایک جگہ، ایک محلہ کہہ سکتے ہیں وہ طلاق محل کے نام سے، وہ ننیال ہے۔ دونوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ تو انصار نگر میں میری پیدائش ہوئی، اور میرے ننیال اور ددیال میں جو ہے وہ بڑا مذہبی نقطۂ نظر سے بہت فرق تھا کہ ننیال میرا جو ہے وہ دعوت و تبلیغ سے جڑا ہوا ہے، اور ددیال جو ہے وہ بریلوی خیالات کے لوگ جو ہے وہ وہاں سے اس سے وابستگی تھی۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے ددیال میں میرے والد جو ہے وہ 11 بھائی تھے۔ ننیال جی، دعوت و تبلیغ سے تبلیغی وابستہ تھا، جماعت والا ہے ددیال۔ جی اور جی، اور ددیال جو ددیال ہے وہ وہ ہے تب بریلوی۔ بریلوی۔ تو اصل میں جو میرا بیٹا ہے، میرے 3 بیٹے ہیں، میرا جی جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے عبدان، تو اس کی جو جی ددیال ہے وہ یعنی کہ ہمارا گھر جو ہے وہ دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہے، اور اس کی جو ننیال ہے جی یعنی میری سسرال جو ہے وہ بریلی مکتب جی فکر سے وابستہ ہے۔ تو جب ہوں، 12 ربیع الاول آتا ہے تو وہ چھوٹا ہے، جی جی خیر ابھی تو 5-6 سال کا ہو جی، گیا، وہ بڑا کنفیوز رہتا ہے سر، وہ کہ دادی مجھے کیا کے کرنا طرف جو ہے وہ 12 وفات رہتا ہے، اور جب وہ نانی کے گھر ہے؟ جاتا ہے جی اس دن تو ادھر عید رہتی ہے۔ تو غالباً آپ بھی جی، اس طریقے کے جو ہے کنفیوژن سے گزرے ہوں گے۔ میں موضوع کا انتخاب نہیں کرتا ہوں، اور شروع میں جب ابتدا ہوئی تو مطلب کئی سال تک میرے اوپر جو ہے ایک طرح سے یہ چسپا ہو گیا کہ میں کوئی فحش اور اسی طرح کی کہانیاں لکھنے والا ہوں۔ کہ حیرت میں ہوں گے اگر آپ نے ربو نہیں پڑھی ہے تو اس میں وہ لڑکا جس کا نام جاوید ہے، وہ اسی نام سے اسی شہر میں رہتا ہے، اور وہ بالکل ریئل کہانی ہے۔ وہ اس جاوید پر عاشق ہو گئی تھی، اس سے محبت کرنے لگی تھی، تو شہر میں بہت ذکر ہوا، تو تفریح مجھ تک جب یہ بات آئی تو مجھے بھی تجسس ہوا کہ یار چلنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ چکلے میں ایسے تو نہیں جا سکتے تھے کہ وہاں ریٹ پڑتی ہے، معلوم ہے۔ اب ہم بھی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تھانے میں، باقاعدہ ہم نے پولیس کو جا کر بتایا اور پھر پرمیشن لی۔ آپ ڈونٹی کہانی پڑھیے، اس میں پروین کا کردار ہے۔ وہ مسلم گھرانوں میں کتنی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی عمریں گزر جاتی ہیں اور کسی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی۔ اب فساد ہے، فساد پر کہانی لکھنا بہت لوگوں نے لکھی ہے، برابر لکھ رہے ہیں، لیکن کہانی فساد پہ لکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور ایک کہانی سید محمد اشرف صاحب نے لکھی ہے، آدمی پڑھیے، یہ ہوتی ہے نا کہانی کہ کس طرح سے آپ نے سوچی ہے کہانی اور کتنا وقت لگایا ہے۔ یہ جو دنیا ہے افسانے کی جو چل رہا ہے ریحان صاحب، کہ آج کل تو ہر آپ رسائل تبصرے اٹھا کے پڑھیے تو سب ہر افسانہ نگار جو ہے وہ بہت منفرد ہے۔ اب کوئی جو ہے کسی کے اندر کوئی کمزور لکھنے والا بچے ہی نہیں۔ اصناف ادب میں افسانے سے زیادہ مشکل کام کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ افسانہ لکھنا چاہ رہے ہیں تو سب سے مشکل کام ہے افسانہ لکھنا۔ اور یہ اپنے آپ مطلب میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میں انتخاب نہیں کرتا ہوں کہ میرے لیے موضوع کون سا ہے، جب تک میرے پاس یہ ایک آپ ذہنی طور پر ایک میچورٹی ہوتی ہے، جب آپ بڑے رائٹرز کو پڑھتے رہتے ہیں، آپ